آج ہم اس مقدس سفر کی طرف چلنے والے ہیں جہاں پر اسلام میں پہلی بار رمضان مبارک جیسا پیارا مہینہ آیا تھا۔ وہ لمحات جب روزے کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی بار صبر، پیاس اور بھوک کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا۔ آئیے اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کا پہلا رمضان کیسا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مدینہ کے اندر اپنی زندگی کا نیا بنیاد رکھ رہے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار سب مل کر ایک نئی ریاست بنانے جا رہے تھے، مگر حالات آسان نہیں تھے۔ غربت تھی، مشکلاتیں تھیں، دشمنوں کا خوف تھا۔ ایسے میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایک ایسی عبادت دی جو دل کو پاک کرتی ہے، روح کو طاقت دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور روزے کے بارے میں وحی نازل کی گئی۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کی آیت لے کر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اب یہ کن امتوں پر فرض تھے یہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر نور کی چمک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو طلب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اس میں بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ تقویٰ کی تربیت ہے، یہ نفس کو قابو کرنے کا ایک سبق ہے اور اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی قوت اور سختی میں بہت مشہور تھے، جب انہوں نے روزے کا حکم سنا تو ان کی آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور تم میں طاقت ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کی مدد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس مہینے میں جہاد بھی کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے۔ اور حضرت عمر نے رمضان کی شدت کو قبول فرمایا، وہ خود بھی سختی سے روزے رکھتے اور دوسروں کی بھی مدد کرتے۔ ان کا کردار پہلے رمضان میں نمایاں تھا، صبر، شکر اور غریبوں کی خدمت۔ اور جب روزے کا حکم آیا تو سب سے پہلے قریبی صحابی کو اطلاع دی گئی، اور رسول اللہ کے سب سے قریب صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، یعنی کہ ہم نے اللہ کے حکم کی سنا کی اور اطاعت کی۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم جوان تھے۔ جب انہوں نے خبر سنی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے قریب ہونے کا ایک اور راستہ دیا۔ دیگر صحابہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم نے جب یہ خوشخبری سنی تو اس کو دل سے قبول کیا۔ مسجد نبوی میں اعلان کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو رمضان کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلے رمضان کی سحر و افطاری میں کوئی شاہی دسترخوان نہیں تھا، بلکہ سحری میں چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی اور کبھی کبھی جو کی روٹی، اور افطار میں بھی سادہ کھجوریں اور پانی۔ اب شاہی دسترخوان تو نہیں تھا، مگر ان کے دلوں میں خوشی تھی اور اللہ کی رضا کا احساس تھا۔ اور ان راتوں میں نماز، رات کو قیام، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کی راتوں میں مسجد نبوی روشن رہتی اور صحابہ اللہ کے حضور میں گر جاتے۔ ایک دوسرے میں محبت اور قربانی تھی، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کا خیال رکھتے، جن کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ کم والے کو بانٹتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے خود جا کر غریبوں کو کھانا پہنچایا۔ غربت تھی مگر شکوہ بھی تھا، بھوک تھی پر اللہ کی یاد بھی زیادہ تھی۔ اور اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کون سے نبیوں کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن شاید آپ روزے میں تھک چکے ہیں، اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بات کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے روزہ فرض کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر۔ بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے 3 دن روزے رکھے جاتے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا ان کے شکرانے میں روزے رکھے جاتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔
یہ روزے عبادت اور قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر روزے فرض کیے گئے، لیکن یہ روزے 40 دن کے تھے جو کہ توریت ملنے سے پہلے تھے، اور آج بھی یہودیوں میں 40 دن کے روزوں کی شکل موجود ہے جس کو یہ یوم کپور کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے، لیکن اس کے بعد عیسائیوں نے روزوں کی مختلف صورتیں نکال لیں، اور اس کے بعد نبیوں کے سردار کی امت یعنی کہ امت محمد پر روزے فرض کیے گئے، پورا مہینہ رمضان کے روزے، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اور یہ کچھ ایسے نبی تھے جن کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے، باقی واللہ اعلم و رسولہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں رمضان ضرور لکھیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینکس۔